اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ اصول التجوید حصہ دوم کے اندر صفات کا بیان چل رہا ہے اور جو تقریباً اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ صفات کا بیان بہت اہم بیان ہے۔ میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ مخارج اور صفات ان کو اگر اچھی طرح سے سمجھ لیا اور ان کے اوپر محنت کر لی تو قرآن پاک اس کے اصول و ضوابط کے مطابق پڑھا جا سکتا ہے۔ مخارج میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اور صفات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس حرف کو ہمیں کیسا پڑھنا ہے، یعنی اس حرف کے اندر سختی ہوگی، پستی ہوگی، نرمی ہوگی، پر ہوگا، باریک ہوگا، بلندی ہوگی، یہ سب صفات کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ تو صفات کا بیان چل رہا ہے۔ صفات کے بیان میں اب آپ جب صفات کا بیان شروع ہوا تھا تو شروع میں آپ پہنچ جائیے کہ صفات کی شروع میں دو قسمیں تھی، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ 17 تھی، اور پھر صفات لازمہ کی دو قسمیں، متضادہ، غیر متضادہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ آ جائیے آگے کہ صفات لازمہ متضادہ ہو یا غیر متضادہ، ان کی دو قسمیں بیان کی گئی، صفات ممیزہ، صفات مشترکہ۔ یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں جو اہم ہیں ان کو میں بیان کر رہا ہوں کہ شروع میں صفات کی دو قسمیں، لازمہ، عارضہ، اور صفات لازمہ کا بیان تقریباً مکمل ہو گیا۔ صفات لازمہ کا بیان مکمل ہو چکا ہے، اب صفات عارضہ کا بیان ہونا ہے، اور صفات عارضہ کا بیان مختصر بیان ہے، زیادہ بیان نہیں ہے۔ صفات لازمہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ صفات لازمہ کس کو کہتے ہیں۔ صفات لازمہ وہ صفات ہے کہ جو حرف میں ہر حال میں پائی جائے، یہ صفات لازمہ ہے۔ یعنی حرف میں اگر وہ صفت نہیں پائی گئی تو وہ حرف ہی باقی نہیں رہے گا، حرف ہی تبدیل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مثلا جیسے قاف کے اندر صفت استعلاء ہے، بلندی ہے، تو یہ صفت استعلاء قاف کے اندر اگر نہیں پائی گئی، متضادہ میں سے استعلاء، اور قاف کے اندر قلقلہ بھی ہے جو غیر متضادہ میں سے ہے، تو اگر اس کے اندر صفت استعلاء نہیں پائی گئی، صفت قلقلہ نہیں پائی گئی، تو یہ حرف ہی بدل جائے گا۔ بھائی صفت استعلاء سے قاف کو کیا کیا جاتا ہے؟ پر کیا جاتا ہے۔ قاف، قاف، اور غیر متضادہ میں سے قلقلہ، اق، فلق، فلق۔ دیکھیں اگر فلق قاف کے اندر غیر متضادہ میں سے قلقلہ ہے، اگر قلقلہ نہیں کیا جائے گا تو حرف بدل جائے گا۔ بھائی قلقلے کے ساتھ کیسے پڑھی جائے گی؟ قاف، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ قلقلہ۔ اگر قلقلہ جو غیر متضادہ میں سے جو صفات ہے، صفات لازمہ، اگر قلقلہ نہیں کیا گیا تو حرف بدل جائے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق چھوٹا کاف بن گیا۔ اسی طرح سے استعلاء نہیں پائی گئی تب بھی حرف بدل جائے گا۔ تو صفات لازمہ وہ صفات ہے کہ جو حرف میں ہر حال میں پائی جائے، اگر وہ صفت اس حرف کے اندر نہیں پائی گئی تو وہ حرف ہی نہیں باقی رہے گا، حرف ہی بدل جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، صفات عارضہ وہ صفات ہے کہ جو حرف میں ہر حال میں نہ پائی جائے،
یعنی جو صفات ہے صفت عارضہ اگر وہ حرف میں نہیں پائی گئی تو اس کے نہ پائے جانے کی وجہ سے حرف تبدیل نہیں ہوگا، حرف نہیں بدلے گا، بلکہ اس کا حسن و زینت ختم ہو جائے گا۔ جیسے مثلا رب العالمین، را کو جو پر کیا جا رہا ہے، یہ پر ہونا، یہ تفخیم، یہ صفات عارضہ ہے۔ تو را کو اگر ہم نے پر نہیں کیا، حرف بدلے گا؟ حرف نہیں بدلے گا، حرف تو باقی رہے گا، لیکن جو اس کا حسن و زینت ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مثلا رب العالمین، اگر ہم نے پر نہیں کیا رب العالمین، تو باریک پڑھنے سے حرف تو باقی ہے لیکن اس کا حسن و زینت ختم ہو جاتا ہے۔ تو صفات لازمہ صفات عارضہ میں یہ فرق ہے۔ اچھا، صفات لازمہ کی دو قسمیں، متضادہ غیر متضادہ۔ متضادہ 10 ہیں، غیر متضادہ 7 ہیں، تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ متضادہ 10 ہیں جن کے 5 جوڑے ہیں، اور متضادہ میں سے کوئی حرف ایسا خالی نہیں کہ جس کے اندر جو صفت نہ پائی جاتی ہو۔ اچھا، پھر صفات لازمہ متضادہ ہو یا غیر متضادہ، اس کی دو قسمیں، صفات ممیزہ اور صفات مشترکہ۔ صفت ممیزہ، صفت مشترکہ۔ ممیزہ کا بیان بھی آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ممیزہ کا کیا کام ہے۔ ممیزہ کے معنی جدا کرنے والی صفات۔ ایک مخرج کے چند حروف، ایک یا دو حروف یا 3 حروف، ان کے اندر جدائی کی پیدا کرنا، ان کے اندر امتیاز کرنا، فرق کرنا، یہ صفات ممیزہ کا کام ہے، تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور مشترکہ ایک مخرج والے حروف میں پائی جائے، ایک مخرج والے جو حروف ہیں ان میں مشترک ہو تو وہ مشترکہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ آگے آ جائیے کہ صفات کی دو قسمیں تھی، صفات لازمہ عارضہ۔ صفات لازمہ کا بیان مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کتاب کو اس کو بار بار پڑھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اب آگے ہے صفات عارضہ۔ صفات عارضہ کا بیان زیادہ لمبا نہیں ہے، تھوڑا ہی ہے۔ صفات عارضہ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ چلیے اس کے لیے کتاب میں چلتے ہیں صفات عارضہ کو پڑھنے کے لیے۔ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر صفات عارضہ کا بیان۔ شروع میں چلے جائیں آپ، صفات کی شروع میں دو قسمیں، لازمہ عارضہ۔ تو لازمہ کا بیان مکمل ہو چکا ہے، یہ ہے صفات عارضہ۔ صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں فرق، سب سے پہلے صفات لازمہ صفات عارضہ میں فرق بتلا رہے ہیں کہ فرق کیا ہے۔ 3 فرق دے رکھے ہیں یہاں پر انہوں نے۔ صفات لازمہ میں غلطی کرنا لحن جلی ہے، اور صفات عارضہ میں غلطی کرنا لحن خفی ہے۔ لحن جلی لحن خفی کا بیان آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں۔ لحن جلی کی 4 صورتیں بیان کی گئی تھی۔ بس یہاں تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صفات لازمہ میں غلطی کرنا لحن جلی ہے، اور صفات لازمہ میں غلطی کرنا لحن جلی اس لیے ہے کہ صفات لازمہ کی تعریف میں آپ نے پڑھا کہ صفات لازمہ وہ صفات ہیں کہ جو حرف میں ہر حال میں پائی جائے، حرف میں پائی جائے۔ اگر حرف میں وہ صفت نہیں پائی گئی تو وہ حرف باقی نہیں رہے گا۔ جب حرف باقی نہیں رہے گا، حرف بدل جائے گا۔ تو صفات لحن جلی میں آپ نے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یہ لحن جلی ہے۔ صفات لازمہ کے نہ پائے جانے کی وجہ سے حرف بدلتا ہے،
تو اس وجہ سے لحن جلی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور صفات عارضہ میں غلطی کرنا لحن خفی ہے. صفات عارضہ اگر نہیں پائی جاتی تو حرف نہیں بدلتا بلکہ اس کا حسن و زینت ختم ہوتا ہے. تو اس لیے یہ چھوٹی غلطی ہے، لحن جلی کے مقابلے میں چھوٹی غلطی ہے. تو صفات لازمہ میں پہلا فرق ہے کہ صفات لازمہ میں غلطی کرنا لحن جلی ہے اور صفات عارضہ میں غلطی کرنا لحن خفی ہے. لحن جلی لحن خفی کا حکم بھی یاد رہنا چاہیے، جبھی تو اہمیت دل کے اندر پیدا ہوگی تجوید کی. لحن جلی لحن خفی کا حکم آپ نے پڑھا. لحن جلی میں قرآن پاک پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہیں، اور لحن خفی میں قرآن پاک پڑھنا اور سننا مکروہ ہے. تو اب دوسرے لفظوں میں یہ کہے کہ صفات لازمہ، حروف کے اندر صفات لازمہ کا اگر خیال نہیں کیا جائے گا تو یہ بھی لحن جلی غلطی ہے. لحن جلی اسی لیے میں نے بتلایا کہ حرف بدلتا ہے اور حرف کے بدلنے سے معنی بھی بدل جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بڑی غلطی ہے، لحن جلی واضح غلطی ہے. اس وجہ سے لحن جلی میں قرآن پاک پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے، چونکہ معنی بدلتے ہیں، اور معنی بدلنے کی وجہ سے بعض اوقات فحش معنی بدل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر نماز میں پڑھتے ہو تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. میں مثال دے چکا ہوں آپ کو، بار بار مثال سے سمجھاتا ہوں کہ مثلا قل هو اللہ احد. قل بڑا قاف ہے، قاف کا مخرج، اب اس کے اندر جو صفات ہے بلندی، اگر یہ صفت استعلا قاف کے اندر نہیں پائی گئی، صفت جہر قاف کے اندر نہیں پائی گئی، اور صفت اسمات قاف کے اندر نہیں پائی گئی، صفت قلقلہ قاف کے اندر نہیں پائی گئی، تو یہ حرف بدل جائے گا، قل هو اللہ بن جائے گا. قل هو اللہ، قل هو اللہ احد. قل تمام صفات کی رعایت کرتے ہوئے جب پڑھیں گے قل هو اللہ احد، کیا معنی ہوئے؟ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اور صفات کا اگر خیال نہیں کیا تو پھر کیا بن جائے گا؟ قل هو اللہ احد، کھا لیجئے اللہ ایک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صفات لازمہ میں غلطی کرنا لحن جلی ہے اور صفات عارضہ میں غلطی کرنا لحن خفی ہے. پہلا فرق ہے. دوسرا فرق، صفات لازمہ سب حرفوں میں پائی جاتی ہے اور صفات عارضہ بعض حرفوں میں پائی جاتی ہے اور بعض میں نہیں، اور بعض حرفوں میں بھی بعض حالات میں ہوتی ہے اور بعض میں نہیں. یہ دوسرا فرق ہے کہ صفات لازمہ سب حرفوں میں پائی جاتی ہے. صفات لازمہ سے کوئی حرف خالی نہیں، پڑھ چکے آپ تفصیل سے. صفات لازمہ سب حرفوں میں پائی جاتی ہے، کوئی حرف صفات لازمہ سے خالی نہیں. یعنی ہر حرف ایسا، کوئی حرف ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر صفات لازمہ کوئی نہ پائی جاتی ہو. ٹھیک ہے؟ اور صفات عارضہ سب حرفوں میں نہیں پائی جاتی ہے بلکہ بعض حرفوں میں پائی جاتی ہے، اور بعض حرفوں میں بھی بعض حالات میں پائی جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے اللہ کا لام کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے، یہ صفات عارضہ ہے. اور را کا پر ہونا صفات عارضہ ہے، الف کا پر ہونا صفات عارضہ ہے. تو اللہ کا لام یہ بھی کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے، اور را کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے، الف کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے. قاعدہ آپ سب پڑھ چکے ہیں. تو یہ دوسرا فرق ہوا کہ صفات لازمہ سب حرفوں میں پائی جاتی ہے اور صفات عارضہ بعض حرفوں میں پائی جاتی ہے، اور بعض حرفوں میں بھی بعض حالات میں ہوتی ہے اور بعض میں نہیں. دوسرا فرق ہو گیا.
تیسرا فرق ہے صفات لازمہ کے پائے جانے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں. صفات لازمہ کے پائے جانے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آٹومیٹک جو ہے پائی جاتی ہے. اور صفات عارضہ کے پائے جانے کے لیے کسی نہ کسی سبب کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی مثلا صفات عارضہ جیسے را کا پر ہونا، را کے پر ہونے کے لیے کس سبب کی ضرورت ہے؟ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو. تو زبر ہوگا، پیش ہوگا تو را پر ہوگی، نہیں ہوگا تو نہیں پر ہوگی. اللہ کا لام ہے، زبر ہوگا پیش ہوگا تو پر ہوگی، نہیں ہوگی زبر پیش نہیں ہوگا تو پر نہیں ہوگا. تو یہ سبب ہے. لیکن صفات لازمہ کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نیچے ہے تفخیم اور ترقیق. اب یہ ہے تفخیم پر ہونا اور ترقیق پر ہونا. تفخیم کس کو کہتے ہیں، ترقیق کس کو کہتے ہیں؟ تفخیم کیا ہے، صفات لازمہ ہے یا صفات عارضہ ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں. پہلے حصے اول سے پر اور باریک حرفوں کا بیان یاد کر لیا جائے. پہلے حصے میں آپ نے پڑھا ہے پر اور باریک حرفوں کا بیان، کہ کون سے حرف پر ہیں، کون سے باریک ہیں، اور کون سے حرف کو کب پر پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے. یا آپ نے جو پڑھا تھا نا، وہاں سے جو شروع ہوا تھا پر اور باریک حرفوں کا بیان. حروف مستعلیہ 7 ہے جن کا مجموعہ خصہ ضبط قز ہے. یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں. اور ان کے علاوہ باقی سب حروف مستفلہ ہیں، یہ ہمیشہ ہر حال میں باریک پڑھے جاتے ہیں. حروف مستفلہ میں سے 3 حروف الف، اللہ، کلام اور را کبھی پر پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک. کر لیا یاد پہلے حصے سے؟ میں نے سب بتا دیا آپ کو. تو پہلے حصے اول سے پر اور باریک حرفوں کا بیان یاد کر لیا جائے. تفخیم کے معنی موٹا کرنا، یعنی حرف کی آواز سے منہ کو بھر دینا. یہ آپ کو بتایا بار بار کہ پر کرنا، موٹا کرنا، منہ بھر کے پڑھنا، یہ الفاظ میں استعمال کرتا ہوں، وہی سب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تفخیم کے معنی پر کرنا، موٹا کرنا، منہ بھر کے پڑھنا. خا، خا، قاف، قاف، را، موٹا کرنا، منہ بھر کے پڑھنا. ترقیق کے معنی باریک کرنا، یعنی حرف کی آواز سے منہ کو نہ بھرنا، اس کا الٹا. ٹھیک ہے. شر، شر، باریک پڑھنا. زال، باریک پڑھنا. ٹھیک ہے. تفخیم کے معنی موٹا کرنا یعنی منہ بھر کے پڑھنا، اور ترقیق کے معنی باریک کرنا یعنی منہ بھر کے نہ پڑھنا. تم نے پر اور باریک حرفوں کے بیان میں پڑھا ہے کہ پر ہونے والے حروف 10 ہیں: خصہ، ضغطین، قز، الف، اللہ، کلام اور را. ان میں سے 7 حروف جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یہ تو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں. اور الف، اللہ، کلام اور را یہ کبھی پر پڑھ جاتے ہیں، کبھی باریک، ان کے قاعدے ہیں. ان میں خصہ، ضغطین، قز میں تفخیم صفت لازمہ ہے. یہ جو 7 حروف ہیں نا، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، ان میں جو تفخیم ہے یعنی پر ہونا، یہ صفت لازمہ ہے. ابھی آپ نے پڑھا کسی سبب کی ضرورت نہیں ان کے پر ہونے کے لیے، یہ آٹومیٹک یہ پر ہوتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے، صفت لازمہ. ان کو پر کرنا یہ کیا ہے؟ صفت لازمہ ہے، کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 3 حروف آگے جو ہیں، الف، اللہ، کلام اور را، ان میں تفخیم صفت عارضہ ہے. چونکہ یہ پر جو ہوتے ہیں، ان کو پر کرنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت ہے. الف کو پر کرنے کے لیے سبب کی ضرورت ہے. الف سے پہلے اگر پر حرف ہوگا تو الف پر ہوگا، اگر پر حرف نہیں ہوگا تو الف پر نہیں ہوگا. اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہوگا تو اللہ کا لام پر ہوگا، اور را کے اوپر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگا. را ساکن سے پہلے، وہ تمام قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہاں یاد رکھنا ہے کہ خصہ، ضغطین، قز جو 7 حروف ہیں حروف مستعلیہ، ان میں جو تفخیم ہے، ان کو پر کرنا، یہ صفت لازمہ ہے. یعنی اگر ان میں سے کسی بھی حرف کو پر نہیں کیا جو صفت لازمہ ہے،
تو صفت لازمہ کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ حرف بدل جائے گا۔ اچھا، اور الف اللہ کا لام اور را میں تفخیم صفت عارضہ ہے، تو یہاں پر بتایا کہ ان میں خود صدقت قسم تفخیم صفت لازمہ ہے، اور الف اللہ کا لام اور را میں تفخیم صفت عارضہ ہے، اور ترقیق صفت لازمہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ الف اللہ کا لام اور را ان میں تفخیم یعنی ان کو پر کرنا تو صفت عارضہ ہے، اور ان کو باریک کرنا صفت لازمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے صفت عارضہ کا بیان۔ آگے بھی ہے اب آگے پر ہونے والے حروف کے درجے ہیں، جو حروف پر ہوتے ہیں ان کے درجے ہیں، یعنی سب سے زیادہ پر کون سا حرف ہوتا ہے، پھر کون سے درجے ہیں، ان کے مراتب ہیں۔ جیسے آپ نے قلقلہ کے پڑھے کہ قلقلہ کے درجے ہیں، سب سے زیادہ قلقلہ کب ہوتا ہے، اس کے بعد کب ہوتا ہے، تو اسی طرح سے آپ نے صفات قویہ کے بھی درجے پڑھے ہیں کہ سب سے زیادہ قوی کون سی صفات ہوتی ہے، تو اسی طرح سے یہ پر ہونے والے جو حروف ہیں ان کے بھی درجے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے۔ فی الحال میرے گلے میں بھی کچھ دقت آ رہی ہے، تو اس وجہ سے انشاءاللہ جو باقی حروف ہے، باقی جو سبق ہے، اس کو اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے۔ تو اتنی بات تو امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، پھر بھی اس میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ میسیج کر کے، کوئی کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کلاس یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔